فرش التراب يضمني. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے گھر میں بٹھایا. یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت. دنیا کی بہت سے قومیں سے محروم کہ ایسی بڑی نعمتوں سے محروم ہے. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا کے غیروں کو بھی پہنچاوے، ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھاوے اور وہ محروم رہے، یہ بے غیرتی کی بات ہے. اس لیے ہم لوگ دینی مجلسوں میں بیٹھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنیں، قرآن کی باتوں کو سنیں، ان پر غور و فکر کریں، پھر ہم اپنی زندگی میں لاویں. نبی علیہ السلام نے یہ جو میں نے حدیث پڑھی، اس میں فرمایا: من یرد اللہ بہ خیرا، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی صحیح سمجھ دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت. ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے: اللہم فقہنی فی الدین، کہ اللہ مجھے دین کی صحیح سمجھ دے. وحببنی الی الناس، اور لوگوں کا محبوب بنا تاکہ دین کی بات میں پہنچا سکوں. تو یہ پہلے نمبر پر دین کی صحیح سمجھ کہ ہمیں کیا کرنا ہے، زندگی کیسی گزارنی. اس حدیث کو علماء کی مختلف جماعتوں نے اپنے مقصد کو سمجھانے کے لیے اسی حدیث کو لیا ہے. ہمارے یہاں سب سے زیادہ عقائد، جن کو متکلمین ہم کہتے ہیں، یہ جماعت اس حدیث کو مضبوطی سے لیتے ہیں اور عقائد کی درستگی پر محنت کرتے ہیں. ہمارے پچھلی صدی میں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الانتباہات میں اس پر بڑی تفصیلی بحث کی. دنیا میں دین کو مسلمان غفلت کرتے ہیں اور دین پر نہیں چلتے، نہ دینی علم حاصل کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں مختلف قومیں اس پر محنت کرتی اس کے خلاف. ہمارے ملک میں انگریز آئے تھے، انہوں نے ذہنیت پر محنت کی، اعمال پر، کیا اعمال بگڑے. مسلمان خالی نام کا رہے، لباس میں یہود نصارہ، تمدن اور تہذیب میں، عبادت میں، معاملات میں، یہ محنت کی انہوں نے. اس وقت روئے زمین پر جو محنت کی جا رہی ہے وہ عقائد کے بگاڑنے، کہ ہمارا عقیدہ بگڑ جائے تو ہم خالی مسلمان بھی نہ رہیں، ہماری عورت بھی نکاح سے نکل جائے. یہ محنت ہو رہی اس وقت روئے زمین پر. جو متکلمین نے اس حدیث کو جو سمجھا ہے، اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کو پہچانیں.
وہ سب کچھ کرتا ہے، اس کے آگے کسی کا کچھ نہیں چلتا۔ عزت دینا، روزی دینا، موت دینا، تندرستی دینا، بیماری دینا، اولاد دینا، حفاظت کرنا، یہ سارے کام حق تعالیٰ شان و اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ اس کا یقین ہم دل میں بٹھائے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ اپنے معاملے میں غالب ہے، اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ وَمَن نَّصْرُ مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کہ مدد تو صرف زبردست حکمت والے خدا کی جانب سے۔ تو یہ متکلمین نے سمجھا کہ عقائد درست کرو کہ اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، کوئی سازی نہیں، کہ 2 خدا، 4 خدا، 1000 خدا، ایک خدا، وہی کرتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر ان عقائد کو بگاڑنے کی دنیا میں اس وقت تیزی سے محنت ہو رہی۔ ہم اپنے عقیدوں کو درست کریں، ہمارے گھروں میں کتابی تعلیم کرے۔ عقیدے کی کتابوں میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ کی بیشتی زیور ہے۔ پہلے حصے میں عقائد، 7ویں میں معاملات، ان کو ہم پڑھیں۔ اللہ کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں، جنت، دوزخ، تقدیر، ان عقیدوں کو ہم درست کریں، ورنہ ایک آدمی ایسا لفظ بولے جو ایمان چلا جائے۔ مثلا حق تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی اس وقت میڈیا کے ذریعے اور دنیا میں بے ایمانوں کے ذریعے، یا نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے، یا قرآن کی بے ادبی کے، یہ ہو رہا۔ مسلمان بھی وہ لفظ بولے تو ایمان چلا جائے، اس لیے کہ نسلوں سے ایمان چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں مال تقسیم کر رہے تھے۔ اس وقت دیکھا کہ یہ قریش کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، عوین ابن حصنہ ہے، ابو سفیان ابن حرب ہے، ان کو 100 اونٹ دیے۔ 2 قسم کے لوگ، ان کے دلوں میں اعتراض ہوا۔ ایک مدینہ کے انصار، ان کے جوانوں نے کہا اوہو ہم لڑے اور یہ لوگ ملیدہ کھاوے۔ نبی علیہ السلام نے انصار کو ایک قبے میں جمع کے، ایک تمبو میں، کہ لوگ دنیا لے کر جا رہے ہیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جا، تم راضی نہیں؟ اگر انصار ایک وادی میں چلے اور لوگ دوسری گھاٹی میں چلے تو میں انصار کے وادی میں چلوں گا۔ انصار میرے لیے اندر کے کپڑے کی طرح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصار کو اللہ کے دین کی وجہ سے، ان کی جو ترقی اس کی توجہ دلائی کہ تم گمراہ تھے، میرے ذریعے اللہ نے تم کو ہدایت، تم فقیر تھے، میرے ذریعے اللہ نے تم کو مال دیا، اور یہ توجہ دلائی کہ اصل دین ہے، دنیا وقتی ہے اور یہ چلی جائے گی، لیکن دین جو ہے زندگی میں ہوگا۔ یہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی نعمتیں حاصل کرے گا۔ تو ایک جماعت تو یہ ہوئی۔ دوسری منافقین جو بظاہر مومن تھی اور دل میں کفر رکھتی تھی، اس جماعت نے بھی سر اٹھایا۔ کویسر نام کا ایک آدمی نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا اور یہ کہا عیدل یا رسول اللہ، کہ آپ انصاف کریے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زمین پر اللہ کی طرف سے امین ہوں، میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس کی گردن اڑا دو، کہو کہ رہنے دو، اس کی نسل سے یا اس کی قوم سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے حلق میں نہیں اترے گا۔ تو آدمی اللہ کے خلاف، نبی علیہ السلام کے خلاف، جنت کے خلاف، تقدیر کے خلاف یہ بکواس اگر کیا تو ایمان چلا جائے،
عورت بھی نکاح سے نکل جائے گی۔ اس وقت روئے زمین پر یہ محنتیں ہو رہی، جن حدیث کی طرف متکلمین نے پہلے توجہ دلائی کہ ہم اپنے عقیدوں کو درست کریں، عقیدے صحیح ہوگا تو آدمی کامیاب۔ یہ اس روئے زمین پر جو محنتیں ہو رہی، اس میں آج دنیا میں یہ محنت ہو رہی کہ عقیدے مانیتا بگاڑو۔ تو پہلے نمبر پر ہم اپنے گھروں میں کتابی تعلیم کریں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارے گھروں میں اللہ کی، نبی علیہ السلام کی باتیں پڑھی جائے۔ خود اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات عورتوں کو احسان بتلایا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ، کہ تمہارے گھر، تم یاد کرو کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی باتیں کی تلاوت کی جاتی، والحکمہ، اور نبی علیہ السلام جو حدیثیں سنا، حکمت کی باتیں اللہ نے نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات جن کو احسان بتلایا کہ یہ بہت بڑا احسان ہے ہمارا کہ آپ کے گھروں میں ہماری باتیں اور نبی علیہ السلام ان باتوں کی صراحت کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسے للو پنجو کے گھر اللہ کی باتیں نہیں ہوتی، اور نبی علیہ السلام جن گھروں میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھروں میں اللہ نے وہ استعداد پیدا کر دی ہے کہ جن کے گھروں میں اللہ کی بات کہی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی جائے۔ اس لیے ہم میں جو گھروں کی تعلیم نہ کرتا ہو، ہماری ان سے تو والہانہ درخواست ہے کہ یہ کتابی تعلیم گھروں میں کرے، فضائل اعمال کی کرے، فضائل قرآن ہے، فضائل نماز ہے، پڑھے ہے، حکایت صحابہ ہے، فضائل ذکر ہے، ان کتابوں کی تعلیم کرے تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ کی باتیں ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوئے۔ پھر ہمارے گھروں میں محدثین پیدا ہوں گے، ہمارے گھروں میں بزرگان دین پیدا ہوں گے، فقہا پیدا ہوں گے۔ ہم کریں اس کتابی تعلیم کو گھروں میں، اس کو معمولی نہ سمجھے، اس لیے کہ باطل کی طاقت کا جو ہے توڑنے کا ایک ذریعہ یہ ہے۔ یہ دنیا خود دارالاسباب ہے، اور ان دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حق تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ذریعے جوڑا ہے۔ وہ اسباب اختیار کرے تاکہ وہ ہمارے گھروں میں وہ چیزیں آوے۔ اگر ہم عقائد پڑھیں گے، ہماری اولاد مرتد نہیں بنے گی، بددین نہیں بنے گی، بے ایمان نہیں بنے گی۔ تو ضرورت ہے اس کی کہ ہم اپنے گھروں میں ایک تو طے کریں، کتاب پڑھیں۔ اردو میں ملتی ہے، گجراتی میں فضائل اعمال ملتی ہے، بیشتی زیور ملتی ہے، ہم کریں کتابی تعلیم۔ تو یہ عقائد کی ضرورت ہے۔ اس طرح ہمارے بزرگوں نے جو ہمارے مدارس میں ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، تعلیم الاسلام ہے، دینی تعلیم ہے، کہ تعلیم الاسلام پڑھے، اس میں بھی عقائد کی باتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج کی باتیں ہیں، مسائل ہیں، اس کو پڑھے ہم۔ دینی تعلیم پڑھے، اسلامی تعلیم پڑھے ہمارے گھروں میں، تاکہ ہمارے گھروں میں مسائل بھی تو صحیح ہو۔ مسئلے صحیح سیکھیں گے تو دین صحیح آئے گا۔ اس کی اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جو متکلمین نے اس حدیث کو سمجھا ہے کہ عقائد کی درستگی صحیح کریں گے تو ہمارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے، پھر ہم اعمال کی درستگی میں لگ جائیں گے۔ دوسرا، اس حدیث کو ہمارے یہاں مدارس والے جو سمجھتے ہیں کہ جو طالب علم جتنی زیادہ محنت کرے گا کتابوں پر، قرآن پر، قرآن کے صحیح کرنے پر، حق تعالیٰ کی اتنی ہی خیر اس پر نصیب ہوگی، اترے گی بھلائی اللہ کی طرف سے۔ پڑھے، خوب محنت کرے۔ اسی طرح مبلغین نے ان حدیثوں کو سمجھا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہم دینی تعلیم کو کریں،
مسجدوں میں ہونے والی تعلیم میں بیٹھے اور اجتماعات ہمارے ہفتے میں ہوتے پہنچے ہم، تاکہ دینی باتوں کو غور و فکر کریں، پھر ہمارے دلوں میں ہماری کمیاں نظر آئے گی۔ جب بندے کو اپنی کمی نظر آنے لگ جاوے تو سمجھ لینا حق تعالیٰ نے اس کے سدھارنے کی اور اس کے درست کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو یہ ہم پڑھیں گے تو یہ ہوگا، ورنہ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ زہر ہے یا یہ شکر ہے تو وہ امتیاز نہیں کر سکے گا۔ جب دینی باتیں سنیں گے اور دین کی باتوں پر ہم عمل کریں گے تو پھر ہمارے امتیاز ہمارے دلوں میں حق تعالیٰ حق اور باطل کا پیدا کر دے گا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے۔ تو یہ اعمال کی درستگی کے لیے عقائد کے ساتھ ضرورت ہے ہم یہ مسائل کی کتابیں بھی پڑھیں۔ بہت آسان ہے، تعلیم الاسلام اردو میں بھی ملتی ہے، گجراتی میں بھی ملتی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا مسلمانوں کے عقائد اور اعمال بگڑنے کوئی کتاب لکھو، تو انہوں نے لکھی بھی۔ ہم لوگ مدارس میں پڑھاتے ہیں، پڑھے ہم لوگ اس کو گھروں میں بھی پڑھے تاکہ مسائل تو سمجھ میں آوے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب یہی پتہ نہیں نماز زندگی بھر پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اس لیے ان مسائل کو بھی پڑھنے کی ضرورت۔ اس لیے اس حدیث کو فقہا نے یہ سمجھا ہے کہ دینی باتوں کو صحیح طریقے پر کرے اور صحیح عمل کرے تو ثواب ملے گا، تو حق تعالیٰ کو جو ہیں اس کو قبولیت سے نوازے گا۔ تو یہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین جو نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی صحیح سمجھ نصیب کرتے ہیں۔ ان میں ہمارے اعمال کا درست ہونا بھی ضرور۔ تو یہ عقائد پر محنت کرنا، اعمال پر محنت کرنا یہ ضروری۔ دنیا دار الاسباب ہے، اس لیے قرآن نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات کہ اللہ بلند کرتے ایمان والوں کو اور اہل علم کو، جن کو علم دیا۔ تو یہ علم جتنا آدمی حاصل کرے گا اتنا ایمان بنے گا، ورنہ جاہل آدمی کیا تبلیغ کرے، خاک کرے گا، وہ اللہ کو ہی نہیں جانتا، اللہ کے بارے میں کیا بتلائے گا۔ تو جتنا یہ علم اسباب ہے، سبب ایمان کے بننے کا، جیسے دعوت سبب ہے ایمان کے بننے کا، ایسے یہ بھی سبب ہے۔ اس لیے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جتنا علم آدمی زیادہ سیکھے گا، جتنا علم پر محنت کرے گا ایمان بنے گا۔ جیسے اچھے عمل کرنے کے لیے حلال روزی کا سبب ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول و پاکیزہ گاؤ اچھے عمل کرو۔ تو یہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے حضرت شیخ عالمگیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ سبب بتایا اللہ نے اعمال صالحہ کا حلال روزی، کہ آدمی حلال روزی کھائے گا تو اچھا عمل کرے گا، ورنہ حرام کھاوے، چوری کا، سود کا، لوٹ کا، دھوکہ بازی کا، تو پھر اس میں دینداری اور بددینی کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہے اصل مسئلہ، یہ سبب ہے دنیا۔ اس لیے ہم پہلے طے کریں ایک تو ہماری مسجدوں کو آباد کرنے کا، کہ مسجد میں آئیں گے نماز جماعت سے پڑھیں گے۔ کتنے فجر میں دکھائی دے اثر میں ہوتے یہیں ہوتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، جمعہ میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہماری درخواست ہے کہ نماز 5 وقت کی پڑھے، وقت ایسے ہی گزر جائے گا۔ یہ اللہ کا دین جو ہے اس کی جو مضبوطی نماز سے ہوگی، یہ دین کا ستون ہے نماز۔ تو نماز کا ایک تو اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، مسجد میں ہونے والی تعلیم میں بیٹھیں۔ چاہے یہاں بھی دوسرے مسجدوں سے لوگ آتے ہیں، جہاں اپنی مسجدوں میں بیٹھے
اور گھروں کی تعلیم بھی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی خوب توفیق نصیب